الطيبين الطاهرين المعصومين المعزمين وأصحابه المقربين المكرمين وخلفاء الراشدين المرشدين الهادين المهديين وعلماء أمته الكاملين وأولياء ملته الواصلين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الملعون الرجيم. بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان الكريم الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تمامی احباب بارگاہ رسالت مار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں انشاءاللہ. برکت ہو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل وعلا کی ذات کے لیے، اور لکھوں خاں درود و سلام ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. زندگی جزا ہے، موت شرط ہے. شرط پہلے پائی جاتی ہے، جزا بعد بھی ہوتی ہے. کیونکہ شرط ہوگی تو جزا ہوگی، شرط نہیں ہوگی تو جزا نہیں ہوگی. موت ہے شرط، زندگی ہے جزا. اور زندگی کا جو دار و مدار ہے، زندگی کا جو تعلق ہے، زندگی کے جو اعمال ہیں، زندگی کے جو افعال ہیں، وہ ہیں اس جزا کی صلہ. پہلے شرط ہوتی ہے، پھر جزا ہوتی ہے، پھر جزا کا صلہ ہوتا ہے، اجر ہوتا ہے. یہ کائنات رنگو میں، کائنات ارضی و سماوی میں اللہ کا نظام ایسا ہے کہ موت ایک ایسا نقطہ ہے، موت ایک ایسا مرکز ہے جہاں سے زندگی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، زندگی کی شعاعیں نکلتی ہیں. اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، اپنے مرکز کی طرف لوٹ جاتی ہے. مگر زندگی ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی لوٹ کے موت کی طرف واپس نہیں گئی. کائنات کی جس چیز کو بھی دیکھ لو، کائنات کے جس زاویے کو بھی دیکھ لو، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کے جاتی ہے. اور زندگی کی شرط ہے موت، جزا ہے زندگی. سبحان اللہ. کبھی بھی زندگی لوٹ کے موت کی طرف نہیں آتی. موت کے مراحل سے گزرتی ضرور ہے، لیکن موت اس کو ختم نہیں کر سکتی. اگر ہم لوگ تھوڑی سی توجہ دیں، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. پانی زمین سے نکلتا ہے اور وہ زمین پر چلتا ہے اور آخر وہ زمین میں ہی سما جاتا ہے. وہ پانی اپنے پانی کی اصل میں چلا جاتا ہے.
لیکن زندگی ایک ایسی چیز ہے جسے موت بھی فنا نہیں کر سکتی، کیونکہ موت شرط ہے، شرط پہلے ہوتی ہے، زندگی جزا ہے، جزا بعد میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو زندگی گزارنے کے ہمارے طریقے ہیں، زندگی گزارنے کے ہمارے افعال ہیں، زندگی گزارنے کے ہمارے انداز ہیں، یہ ہیں اس زندگی کا صلہ۔ اگر طریقے درست ہوں گے تو صلہ بھی اچھا ملے گا، طریقے غلط ہوں گے تو صلہ بھی اچھا نہیں ملے گا۔ بالکل۔ لیکن کائنات رنگ و بو میں، کائنات ارضی و سماوی میں زندگی کا صلہ پانے کے لیے بھی ہمیں موت کی وادی سے گزرنا پڑتا ہے۔ موت میں زندگی ختم نہیں ہوتی، سمجھائے غافل موت کو اختتام زندگی، اختتام زندگی نہ بل دوام زندگی۔ موت کی وادی سے اس لیے گزرنا پڑتا ہے کہ جو کچھ ہم نے بویا ہے وہ اگلی زندگی میں کاٹ لیں، جو کچھ ہم نے کمایا ہے وہ اگلی زندگی میں پا لیں، جیسے عمل ہم نے کیے ہیں اگلی زندگی میں اس کی اجر جو ہے وہ ہم پا لیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی ذرہ پر نیکی کرے گا اللہ اس کو بھی اس کا صلہ دے گا، ذرہ پر برائی کرے گا اللہ اس کو بھی اس کا اجر دے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم شفیع معظم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، بہار شریعت میں یہ حدیث نقل ہے کہ جب کسی آدمی کا اس ظاہری زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں موت کا وارد ہونا، موت آتی ہے آگے ایک لمحے کے لیے، موت آتی ہے بس آتی آگے گزر جاتی ہے، اور 4 گھنٹے تک انسان کی سانس کی مالا ٹوٹنے کے باوجود فوت ہونے والا پورے گھر کا ماحول دیکھ رہا ہے، آتے جاتے کو پہچان رہا ہے، یعنی موت وارد ہو گئی لیکن دماغ اس کا کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر موت انسان کو ختم کرتی ہے تو موت تو واقع ہو گئی، ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اس کے باوجود دماغ میں وہ کون سی چیز ہے جو کام کر رہی ہے؟ دماغ اس کا پھر بھی کام کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ موت آدمی کو مارتی نہیں، کیفیت بدلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ موت سے آدمی کے انداز بدل جاتے ہیں، زاویے بدل جاتے ہیں، زندگی وہی رہتی ہے، زندگی کے رنگ رہتے ہیں، زاویے بدل جاتے ہیں۔ یہ زندگی جو ظاہری ہے یہ محتاج ہے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، ضروریات زندگی کی۔ اگلی زندگی ان کی محتاج نہیں ہے۔ اگلی زندگی کے لیے نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ پینے کی ضرورت ہے، نہ پہننے کی ضرورت ہے۔ زندگی پر دستور ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ مرنے والا قبر میں چلا گیا، اس کی قبر پہ جانور بیٹھ جائے، پرندہ بیٹھ جائے تو قبر میں لیٹا پہچان لیتا ہے یہ چڑی ہے، یہ چڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہچان لیتا ہے یہ نر ہے، یہ مادہ ہے۔ اور جب اس کی قبر پہ اس کے عزیز و اقارب لواحقین جاتے ہیں، وہ پیروں کی آہٹ سے پہچان لیتا ہے کہ کون مجھے ملنے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ وہ موت شرط ہے، زندگی جزا ہے، مگر کبھی بھی زندگی پلٹ کے موت میں محکم نہیں ہوتی، صرف زاویے بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں۔ میرے رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، موت ایک پل ہے
جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی غور کر، فکر کر، حضور فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے دو قسم کے فرشتے آتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک رحمت والے، ایک عذاب والے، ہر آدمی کے پاس۔ بڑی توجہ سے حدیث مبارکہ سن، میرے رسول کے ایک ایک جملے پہ کروڑوں کروڑوں حکمتیں ہیں۔ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم رسول اللہ کے فرمان کا مطالعہ ہی قریب سے نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر آدمی کے پاس دو قسم کے آتے ہیں، رحمت والے، عذاب والے، آتے دونوں ہیں، لیکن آگے آ کے وہ مشاہدہ کر، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ مرنے والے کی انداز کیا ہے، زاویہ کیا ہے، مرنے والا نیک ہے، بد ہے، اچھا ہے، برا ہے، مومن ہے، کافر ہے، لیکن اللہ فرشتوں کو وہاں روکتا نہیں کہ یہ نیک ہے بھی عذاب والے نہ جاؤ، یہ نہیں کہتا یہ برا ہے بھی رحمت والے نہ جاؤ، نہیں۔ اس کی وجہ اللہ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، فرشتے جب آتے ہیں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ نیک ہے یا بد ہے۔ اگر وہ نیک ہے تو میرے رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عزرائیل علیہ السلام اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کی روح ایسے قبض ہوتی ہے جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے فرشتہ، فَادْخُلِي رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، راضی ہو جا اللہ کی رضا پہ، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تو اللہ کے بندوں میں داخل ہو گیا، فَادْخُلِي جنتی، اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اللہ ولی کیسا انعام ہے، ابھی روح پرواز کی نہیں، ابھی جان نکلی نہیں تو فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں، راضیۃ مرضیہ، راضی ہو جا اللہ کی رضا پہ، تو نے زندگی اللہ کی رضا پہ گزاری ہے، اب اللہ تیری رضا چاہتا ہے۔ اسی جملے کو مفکر اسلام علامہ کلندر لاہوری، علامہ اقبال نے یہی کہا ہے کہ اے بندے خودی کو کر بلند اتنا کہ تقدیر سے پہلے، سبحان اللہ، تیرا ہر معاملہ اللہ کی رضا پہ ہونا چاہیے، کبھی بھی اس رزق کے لیے، کبھی بھی اس دنیا کے لیے کسی کے آگے جبین نہ جھکانا، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو تلاش کر۔ اگر تو اتنا کرے گا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی اللہ خود پوچھتا ہے بتا تیری روح کیسے قبض کی جائے، بتا تیرے ساتھ کیا نرمی کی جائے۔ اور پھر روح جب روح قبض کرتا ہے نا فرشتہ، اسے سبز رنگ کے رومال میں لپیٹ کر خوشبوؤں کے ہلوں میں بسا کر سبحان اللہ سبحان نوری فرشتوں کے جلوس میں اسرائیل جاتے ہیں، جہاں جہاں سے وہ گزرتا جاتا ہے فرشتے مرحبا صد مرحبا کی آوازیں لگاتے جاتے ہیں، سبحان اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں، جی اہلن ہو، خوش آمدید ہو، اور عرش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اس نے زندگی میری رضا پہ گزاری ہے، اس نے زندگی میرے کہنے پہ گزاری ہے، یہ برائیوں سے میرے کہنے پہ رکا ہے، اب اس کی روح کو اعلیٰ علیین کے قدیروں میں رکھ دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اندازہ لگا، 7 آسمان پور کر کے، مقام مرحوسہ گزر کر کے، جنت المأویٰ گزر کر کے، حجاب الجبروت، حجاب العظمت، حجاب العصمت، سارے حجاب گزر کے، کرسی گزر کے، عرش اعلیٰ گزر کے، اعلیٰ علیین کے قدیروں پہ رکھ دی جاتی ہے، اعلیٰ علیین کے پلیروں پہ رکھ دی جاتی ہے۔ روح ہے اتنی دور جس میں قبر میں، مگر اس کا تعلق اتنا ہے کہ وہ قبر میں اس روح کی حرارت محسوس کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ قبر میں روح کروڑوں نہیں اربوں میل، اربوں نہیں کھربوں میل دور ہے،
مگر اس کا تعلق اس کے جسم سے ایسا ہے کہ وہ یہاں حرارت محسوس کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اللہ کی قدرتوں کو؟ کبھی دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ یہ دانا لوگ، یہ بزرگ، یہ چاہے سکول نہیں پڑے ہوئے، ان سے پوچھو، یہ بتاتے ہیں کہ کونج جب اپنے بچے دیتی، انڈے دیتی ہے نا، وہ ریت میں دفن کر کے سفر پہ چلی جاتی ہے، اور وہ سفر 2-4 میل کا نہیں ہوتا ہے، سینکڑوں میل دور چلے جاتی ہے۔ انڈے کہیں پڑے ہیں، کونج کہیں ہے، مگر اس کے دل کی حرارت انڈے کے ساتھ اتنی ہوتی ہے کہ اس کے دل کی حرارت کی وجہ سے انڈے سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ یہ نظام جانور سے کرا لیتا ہے تو کیا مسلمان سے نہیں ہو سکتا کہ روح علیہ کے قدیلوں میں رہے اور جسم قبر میں رہے اور تعلق اتنا رہے کہ حرارت اتنی رہے کہ ادھر قبر پہ بیٹا آیا، ادھر ماں کو پتہ چل گیا میری قبر پہ کون آیا ہے، ادھر قبر پہ بھتیجا آیا، پھوپھو کو پتہ چل گیا میری قبر پہ کون آیا، ادھر اس کی قبر پہ بھائی آیا، بہن کو پتہ چل گیا میری قبر پہ کون آیا ہے۔ میاں یہ نظام ایک کائنات اللہ نے کیسا چلا رکھا ہے کہ جو تیری میری سمجھ میں نہیں آنے والا ہے، جو تیری میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ لوگ میری باتیں سنتے کہتے پیر صاحب عجیب باتیں کرتے ہو، یہ لوگ بتاتے نہیں۔ میں نے کہا بتانا یا نہ بتانا اس میں میرے بس کا روک نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو میں حضور کا فرمان پڑھتا ہوں وہ قوم تک پہنچا دیتا ہوں، آگے سمجھنا نہ سمجھنا یہ اپنی اپنی مرضی ہے۔ وہ تبرک آنے بھی ٹائم تو ہو گیا ہے، جلدی کرو بیٹا۔ دوستان عزیز، گزارش یہ ہے کہ ہر وقت اپنی موت کی تیاری رکھو، ہر وقت آنے والی زندگی کے لیے کوشاں رہو، ہر وقت یہ سوچو کہ جس مکان میں نے جانا ہے وہ اندھیری کوٹری ہے، اس میں روشنی کر لی جائے، جہاں میں نے جانا ہے وہاں زمین پہ میں نے لیٹنا ہے، وہاں بستر کا انتظام کر لیا جائے، تو وہاں تیرے بستر کے لیے روئی کی ضرورت نہیں، گدیلے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیری نماز کی ضرورت ہے، تیرے روزے کی ضرورت ہے، تیرے صدقات و خیرات کی ضرورت ہے، تیرے عمرے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ تیری بھلائی اور حسن اخلاق کی ضرورت ہے۔ بس آخری بات توجہ سے سن لیں، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دین اچھا کس کا ہے، دین کامل کس کا ہے؟ دیندار تو سارے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں اپنے آپ میں پورا نہیں سمجھتا کہ میں مولوی ہوں، دیندار تو میں بھی کہلاتا ہوں، میرے اندر پتہ نہیں کتنے کتنے کوڑ بھرے ہوئے ہیں، کتنے کتنے میرے اندر کفر بھرے ہوئے ہیں، کتنا کتنا میرے اندر کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ دین اچھا کس کا ہے؟ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا مختصر جملہ، یہ نہیں کہا جس کی نمازیں بڑی اچھی ہیں، جس کے روزے بڑے اچھے، نہیں، حضور فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا دین اچھا ہے۔ یعنی جب اخلاق اچھا ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی اچھی ہو جاتی ہیں۔ جب اخلاق اچھا ہوتا ہے تو نماز بھی اچھی ہو جاتی ہے، روزہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، حج بھی اچھا ہو جاتا ہے، محبتیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین بھی اچھا ہو جاتا ہے، ماں باپ کے آداب بھی اچھے ہو جاتے ہیں، ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تو اخلاق اچھا کیجیے، اور کسی کے ساتھ مسکرا کے بولنا، ہنس کے بولنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالی مرحومہ کو